لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اچھا مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ وہ بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا جو ہے امیروں کی طرح اور مغرب کا کھانا غریبوں کی طرح ہونا چاہیے. تو ہم نے سنا ہے کہ اکثر آپ علیہ السلام جو ہے مطلب جب گھر آتے تو پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے، تو اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، نہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ میرا روزہ ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ناشتہ بھی نہیں کیا جو بادشاہوں والا کھانا تھا، پھر امیروں والا بھی رہ گیا، تو باقی جو ہے غریبوں والا مطلب آپ علیہ السلام نے ہمیشہ مستقل کھایا. جی. تو یہ اشکال ہے. سوال میں ان کے اشکال کو اپنی زبان میں اور پختہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے بیان میں کہیں یہ بات آئی ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا امیروں کی طرح اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح. تو بھائی صاحب کو اشکال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ناشتہ ہی نہیں تھا. گھر میں آتے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، فرماتی ہے تو کھا لیتے، بتاتی نہیں ہے تو کہتے میرا روزہ ہے. اور پھر جو رات کو بھی ہوتا ہو تو غریبوں کا والا ہی، مسکینوں والا ہی کھانا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اسلام تو میڈیکل سائنس کے خلاف بات نہیں کرتا نا، کیا خیال ہے؟ اگر اسلام تو وہ ہے جو نبی نے پیش کیا، تو وہ کیسی بات ہوگی جو اسلام پیش کر رہا ہے تو وہ نبی کی تعلیمات کے خلاف کیسے ہو سکتی ہیں؟ یعنی میڈیکل سائنس جو بات کر رہی ہے، اگر کر رہی ہے تو پھر نبی کی بات زیادہ صحیح ہے. انبیاء جتنا فطرت پہ ہوتے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات میں اپنے بیانات میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انگریزوں کے آنے سے پہلے تک ناشتے کا تصور مسلمانوں میں تھا ہی نہیں. ناشتہ انگریزوں نے متعارف کروایا ہے. اس سے پہلے ساری دنیا کے سارے مسلمان 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے. ایک ہوتا تھا 11 ساڑھے 11 بجے دوپہر کا کھانا جس کو غدا کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا تھا عشاء کے فوراً بعد یا مغرب کے بعد جس کو عشاء کہا جاتا ہے، رات کا کھانا. یہ 2 ہی کھانے اسلام میں مسلمانوں میں ہمیشہ رہے ہیں، اور اس کے بیچ میں کوئی چائے کا وقفہ، کافی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کافی کہتے ہیں مسلمانوں کی ایجاد ہے، لیکن کوئی اچھی ایجاد نہیں ہے، ڈھنگ کی چیز ایجاد نہیں کی ہے کافی. اگر کسی نے مسلمانوں نے دریافت بھی کی تھی. تو یہ جو سیٹ اپ چلا آ رہا تھا نا صدیوں سے، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ہندوستان میں ناشتہ دیکھا ہی نہیں تھا، دوپہر کا کھانا رات کا. افغانستان میں بھی ایسا ہی، کوئٹہ ووئٹہ سب جگہ انگریز جہاں بھی گیا ہے نا کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا کر کے گیا ہے. وہ کچھ اچھا بھی کیا، اس نے سڑکیں وڑکیں بنا دی، لیکن وہ تو ظاہر ہے پیسہ ہوگا تو سڑکیں بنیں گی وہ، اور جتنی بنائی ہیں اس سے زیادہ کھائی ہیں اس نے. ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں انگریز آیا تھا ٹرینوں کا جال بچھا دیا. بھائی صاحب اگر انگریز نہ آتا تو بھی ٹرینوں کا جال بچھ جاتا وہ. اور آج یورپ والی ٹرینیں چل رہی ہوتی. انگریز نے جتنا انویسٹ کیا نا ہندوستان پہ، سارا گولڈ لے کے وہ چلا گیا تھا برطانیہ. تو کھایا زیادہ ہے، لگایا بہت کم ہے. تو اس لیے اتنی زیادہ انگریزوں کی تعریفیں ہمارے سامنے نہ کیا کرو. تو ناشتہ بھی وہ لے کر آیا، چائے بھی وہ لے کر آیا، نشہ بھی وہ لے کر آیا، ڈرگس بھی وہ لے کر آیا. اب لوگ 3 ٹائم کھا کے مستنڈے بن رہے ہیں. ناشتہ کرتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں. پھر کچھ حکیموں نے بھی ناشتے کو، ناشتہ بہت ضروری ہے، کچھ بھی ضروری نہیں ہے ناشتہ واشتہ، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو ہے نا کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے، آپ نے 3 ٹائم کھانا کھانا ہی ہے جو کہ لوگ کھا رہے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ چونکہ صبح کے وقت آپ کا میٹابولزم بہت فاسٹ ہوتا ہے، اس وقت بھاری بھرکم غذائیں ہضم ہو جاتی ہیں. اگر کرنا ہی ہے ناشتہ تو سب سے سپیریئر چیز پھر کیا ہونی چاہیے؟ ناشتہ. دوپہر بھی سن لائٹ ہوتی ہے، تو سن لائٹ میں جو کھایا جاتا ہے دوپہر میں وہ بھی فیٹ بہت زیادہ نہیں بنتا. رات کو جو آپ کھا رہے ہیں نا وہ تو جب سو جائیں گے نا آپ تو وہ یوٹیلائز تھوڑا ہی ہو رہا ہے، اس میں بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جن کم بختوں نے، مجھ سمیت، میں بھی کرتا ہوں ناشتہ، لیکن دوپہر کا کھانا سردیوں میں نہیں کھاتا. میں کھاتا ہوں تو پھر رات کو کم کر دیتا ہوں. تو یہ ان کم بختوں کے لیے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں، ان کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر انہوں نے ناشتہ کرنا ہی ہے، دوپہر کھانا بھی کھانا ہے، رات بھی کھانا ہے، تو بھائی رات کو بہت ہلکا کر دو، دوپہر تھوڑا سا بہتر کر دو. اگر پھوڑنا پھاڑنا ہی ہے تو صبح کے ٹائم پہ پھوڑو. پھوڑنا پھاڑنا ہی ہے، کھاتے تھوڑی ہیں، بھی پھوڑتے ہیں نا. کیا ہو گیا آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں یا کھانا پھوڑتے ہیں؟ تو یہ پھوڑنا پھاڑنا صبح ہونا چاہیے. ہم لوگ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں رات کو. شادیوں میں
نان اور مرغ و مسلم اور بیف بریانی, چکن بریانی اور چکن ٹکے اور بیف بوٹی, یہ سب پھوڑا کب جا رہا ہے. اور روٹی بھی نہیں ہوتے نا, وہ ہوتی ہے تافتان ہوتے ہیں بالکل, یعنی کاربوہائیڈریٹ کا کنستر, اور اس میں وہ بھی نہیں ہے, یعنی میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. پروٹین تو زیرو ہے نا اس میں, کیا ہے پروٹین اس میں. وہ کھاتے ہیں رات کو اور پھر سوتے ہیں, اور ایک دن صبح اٹھتے ہی نہیں ہے, پولیس بھی آتی ہے اٹھانے کے لیے, نہیں اٹھتے. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جنہوں نے کھانا ہی ہے تو وہ اپنی پھوڑنا ہی ہے, تو سب سے زیادہ اگر پھوڑنا ہی ہے تو صبح کے ٹائم پہ پھوڑیں گے. اس کے نقصانات بھی ہوں گے مگر کم ہوں گے. دوپہر کو پھوڑنے کے بھی نقصانات ہوتے ہیں مگر نسبتاً کم ہوتے ہیں. سب سے زیادہ باڈی ڈیمیج ہوتی ہے رات کو پھوڑنے پھاڑنے سے. اور یہ رات کو پھوڑنے کا مطلب ہے کارب والی چیز, جو فل کارب ڈائٹ ہے وہ لینا, چاول روٹی یہی چیزیں تو ہم کھا رہے ہیں نا, تو رات کو تو آپ ہلکا پھلکا کھایا کریں, اور وہ بھی پروٹین والی چیزیں زیادہ لیں رات کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گھر پہ آتے, ہوتا کھا لیتے, نہیں ہوتا نہیں کھاتے. بھائی صحت کا سب سے بہتر اصول ہی یہی ہے, بھوکا رہو, جب شدید بھوک لگے تو کھاؤ آپ. یہ تو ساری دنیا کے سارے سائنٹسٹ اس پہ متفق ہیں. لیکن آپ کا یہ جو اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو مسکینوں والی خوراک تھی, یہ بات غلط ہے. ہمارے نبی کی خوراک بہت, صرف خاندانی نہیں بلکہ بہت خاندانی تھی. جس کو ہم غریبوں والی خوراک کہتے ہیں, آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ وہ غریبوں والی نہیں ہے. اصل میں غریب جو خوراک کھا رہا ہے وہ امیروں والی ہے, امیر جو کھا رہا ہے وہ کس کی والی ہے, وہ غریبوں والی خوراک. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب میں بتاتا ہوں ہمارے نبی نے کیا کیا کھایا ہے. ہمارے نبی نے جو قرآن نے جن خوراکوں کو پروموٹ کیا ہے, قرآن اور نبی تو تعلیمات کے لحاظ سے ایک ہی چیز کے دو نام ہے نا. قرآن میں برگر کا تذکرہ ہے, کہیں اللہ نے برگر کی قسم کھائی ہو؟ قسم ہے کولڈ ڈرنک کی, قسم ہے شربت کی, قسم ہے بریانی کی. قرآن نے قسم کھائی والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی. تو پروموٹ کس کو کیا قرآن نے؟ انجیر. آپ انجیر کے فضائل دیکھ لو جا کے, ایسی خاندانی خوراک ہے یار, اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. بہت سی چیزیں میٹھی ہوتی ہیں, شوگر کم ہوتی ہے اس میں, مٹھاس پوری آئے گی. جیسے گڑ میٹھا ہے, شوگر اس میں چینی سے کم ہے اس میں بھی بہت ہے, ایسا نہ ہو گڑ پھوڑنا شروع کر دیں, لیکن چینی سے بہت کم ہے, لیکن میٹھا ویسا ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو قسم اٹھائی گئی ہے انجیر کی, قسم اٹھائی گئی ہے زیتون کی. ڈالڈا کی قسم ہے, یہ جو آج کل کے کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کی کہیں قسم ہے؟ اللہ نے زیتون کی قرآن میں تعریف کی, شجرتم مبارکہ, برکت والا درخت. مثالیں بھی اللہ نے زیتون کی دی ہیں, بقعۃ مبارکۃ زیتونۃ, شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. تو آپ زیتون کھاؤ, یہ غریبوں والی خوراک بولو نہیں ہے, یہ امیروں والی خوراک. ایک بات, صرف ہم آئل پہ آتے ہیں, آئل پہلے آئلوں کو ختم کریں پھر ہم کارب پہ آئیں گے. صرف آئل کو فوکس کرو آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پر چربی کو حرام کر دیا تھا. وحرمنا علیہم شحومہما, یہودیوں کو کہا تھا کہ اونٹ اور گائے کا صرف گوشت کھانا ہے, دمبے کا گوشت کھانا ہے, چربی کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ کیا اس چربی سے فیٹ پیدا ہو رہا ہے, اس سے بیماریاں آ رہی ہیں؟ نہ, اللہ کو یہودیوں سے اتنی محبت نہیں تھی کہ اللہ ان کو صحت دینا چاہتے تھے. اللہ نے کہا تم سے اتنے بڑے بڑے جرم ہوئے ہیں کم بختوں, اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, صرف گوشت کو ہاتھ لگاؤ, جانور کے فیٹ کے قریب بولو مت جانا. چربی کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, چربی صرف نیک لوگ کھائیں گے, برے لوگ چربی بولو نہیں کھائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پتا چلتا ہے بھائی چربی میں کچھ تو تھا. چربی کھانے والا 4 شادیاں کرتا ہے, نہیں تو جذبہ اس میں 4 شادیوں کا پیدا ہو جاتا ہے. یہ اینیمل فیٹ ہے. آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پڑھو, جو صحیح ڈاکٹر ہیں, جو محقق ہیں, ہر ڈاکٹر محقق نہیں ہوتا, تو فطرت سے پوچھتے ہیں, ہم فطرت سے, نیچر سے پوچھتے ہیں. ہمارے نبی نے اونٹ کی چربی استعمال کی ہے. عرب میں نا شاعری میں, عرب کی جو شاعری ہے, جو زمانے جاہلیت کی شاعری ہے, اس میں ایک شاعر نے بتایا کہ میری کزنوں نے, چچازاد بہنوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تم جو ہے نا اتنا بڑا اونٹ کھڑا ہوا ہے, تم سخاوت نہیں دکھا رہے. کہہ رہے میں نے اونٹ کو نہار کیا. پھر چربی کا اس نے خاص تذکرہ کیا اپنی شاعری میں. اونٹ کی سفید چربی بہت زبردست ہوتی ہے, میں نے ایک دفعہ اس کا گھی نکالا تھا اونٹ کی چربی کا,
ہلکا سا کوکنگ کر کے نا ایسا بہترین، کوئی اسمیل نہیں ہوتی، اتنا مزے کا ہوتا ہے وہ، لیکن لوگ نہیں کھاتے. اب یہ جو دمبا ہے، اللہ تعالیٰ نے چکی والے دمبا پورا گھی کا ڈبہ اس کے پیچھے لگا دیا. کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ پوری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہے. وہ جو چربی ہے نا، جس کو پگھلاتے ہیں تو گھی بن جاتا ہے. وہ بزبان حال وہ دمبا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اس ڈبے میں پکے گا. بزبان حال وہ، یہ فطرت، یہ نیچر کی یہ گفٹ، فطرت کے گفٹ ہیں ہمارے لیے. یہ اللہ کے گفٹ ہیں. کس کے لیے؟ کہ اللہ نے کہا کیونکہ دمبے کھانے والوں کو چربی کا شوق ہوتا ہے، بکرے کھانے والوں کو نہیں ہوتا. حقیقت ہے. اور دمبے اکثر سرد علاقوں میں ہوتے ہیں، دمبے میں گرم علاقوں میں نہیں رہ، تبھی اس کے بال بار بار صاف کرنے پڑے. اللہ نے اس کو قدرتی سویٹر پہنایا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ٹھنڈے علاقوں کیا ہے، اور ٹھنڈے لوگ، اسی ٹھنڈے علاقوں کے لوگ یہ کھائیں گے اور فیٹ میں پکے گا. تو اللہ میاں نے اس کے پیچھے ایک چکی بنا کے پورا گھی کا ڈبہ چپکا دیا. ساری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا اٹھا کے گھومتا ہے کہ بھائی میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اسی میں پکے گا. ہم نے کیا کیا، ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کے، جو بیچارے صحیح سمجھدار ڈاکٹر نہیں ہیں، ان کی باتوں میں آ کے وہ چربی اٹھا کے صابن بنا دیا ہم نے اس سے، یا وہ کسی کو دے دیا، اور الگ سے ہم نے کوکنگ آئل مارکیٹ سے خریدا اور اس میں اس کے گوشت کا بیڑا غرق کر دیا. ذائقہ کی بھی ایسی کی تیسی اور صحت کی بھی ایسی کی، بولو تیسی. تو یہ غریبوں والی خوراک ڈالڈا ہے یا کوکنگ آئل ہے. ڈالڈا کو اسپیشلی کوئی، ڈالڈا پھر بھی نسبتاً بہت سے آئل سے بہتر ہے، ایک کمپنی ہے نا. باقی جو لوکل آئل بک رہے ہیں ان کا تو پتہ نہیں ڈیزل سے آئل بنا رہے ہیں بھائی کس سے بنا رہے ہو، کچھ پتہ نہیں ہے کیا ڈال رہے ہو اس میں. لوگ چمک دیکھتے ہیں اس. آپ چند دن میرے مشورے پہ چربی کھاؤ، پھر آپ اپنے رنگ دیکھو اور آپ اپنا کلر دیکھو، اور بچوں کو کھلاؤ ایسے دمبے جیسے ہو جائیں گے، مسٹنڈے دمبے جیسے ہو جائیں. ہاں بعض ڈاکٹر آپ کو منع کریں گے، دل کی بیماریاں آتی ہیں فلاں، وہ ان لوگوں کی آتی ہیں جو ہارڈ ورکنگ کرتے نہیں ہیں، خوراک کھا رہے ہیں ببر شیر والی اور حرکتیں بکریوں والی کر رہے ہیں. تو جب شیر جیسی خوراکیں کھائی جاتی ہیں تو آپ کا لائف اسٹائل بھی کیسا ہوتا ہے؟ شیر جیسا ہوتا ہے. شیر دھاڑتا ہے، دوڑتا ہے، جھپٹتا ہے، کھا پی کے پھر مسٹنڈوں کی پڑا بھی محنت کرتا ہے، پھر لائف کو انجوائے بھی کرتا ہے. لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ پڑے پڑے ہی زندگی گزار دے. تو جن لوگوں نے ورزش نہیں کرنی، بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو بھائی چربی کھا کے مریں گے. لیکن اس میں پھر چربی کا قصور نہیں ہے، دمبے کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے لائف اسٹائل کا قصور ہے. وہ تو کچھ بھی کھائیں گے تو مریں گے آپ. تو یہ اسلام نے خوراک بتائی ہمیں، یہ بادشاہوں والی خوراک ہے. آج غریب چربی کھا رہا ہے، اس کے پاس کوکنگ آئل کے بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے؟ چربی کھا رہا. وہ منہ بھی بنا رہا ہوتا ہے اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا اس لیے میں چربی کھا رہا ہوں. او بھائی صاحب تو زیادہ بادشاہوں والی خوراک کھا رہا ہے. تو پھر اسلام میں جو دوسرے جس آئل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کون سا ہے؟ زیتون. وائٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے. میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں جن لوگوں میں زیتون انٹیک زیادہ ہے، ان کی اسکن ہی الگ نظر آ رہی ہوتی ہے، عجیب ہی لگ رہے ہوتے ہیں. جوان تو الگ ہی لگ رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ وہ والی خوراک ہے. ہمارے والے پراٹھے پہ سیٹ نہیں ہوئے یہ لوگ. تو اب زیتون میں لوگ کہتے ہیں ایکچولی مہنگا بہت ہے. بھائی صاحب زیتون کا 1 چمچ ڈلتا ہے اور یہ جو دوسرے کوکنگ آئل ان کے 6 چمچ ڈلتے ہیں، تو نتیجہ وہی نکل جاتا ہے. لیکن دماغ جب آدمی کا سیٹنگ پہ نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں بڑی خاندانی تھی. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.